وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی ان کی جو تقریریں تھیں وہ بڑے ناراض نظر آئے ہیں اس دفعہ اپوزیشن سے. پہلے وہ ایسے اتنے ناراض نہیں ہوتے تھے. ان کی اتنی اچانک ناراضگی کیوں ہوئی ہے آپ سے؟ سر ناراضگی ان کی بے شک ہو, ہم ان سے رشتہ تو نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کیا کی ہے, ان کی اب تقریر دیکھ لیں. ان کی کرونا وائرس کے بارے میں صرف انہوں نے ایک بات کہی کہ اس کی اسٹریٹجی ایوالو ہو رہی ہے. آج 3 مہینے بعد ابھی اسٹریٹجی بنی نہیں ہے, ایوالو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم ہے. یہ بڑا ظلم ہو گیا وفاق کے ساتھ, حالانکہ خود اس کو ووٹ دیا تھا, اس وقت وزیر تھے. بڑا ظلم ہو گیا اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی مجھے جو سمجھ آئی, انہوں نے کہا کہ اگر 18ویں ترمیم ختم نہیں کریں گے کرونا وائرس ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ان کی بات ہے. پھر آخر میں انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن سے مدد چاہوں گا جو باہر پاکستانی پھنسے ہوئے ان کو واپس لانے کے لیے. جو ان کی اپنی ایک ذمہ داری اس پورے کرونا کے معاملے میں فارن منسٹری کی ہے, وہ اپوزیشن سے مدد مانگ رہے. بھائی پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, جہاز چارٹر کریں, ان کو لے آئیں. آپ نے کس مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے؟ وہ پیسے دینے کو غریب تیار اصل میں وہ آپ سے 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے کی مدد مانگ رہے ہیں. جی اوپنلی کہا انہوں نے. تو کیوں کوئی ایسے تو نہیں نا بات کر دی؟ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی آپ نے کچھ قانون سازی میں مدد کی ہے حکومت کی, تو ہو سکتا ہے آپ 18ویں ترمیم پہ بھی مان گئے ہوں. قانون لے آئیں, کون سی ترمیم کرنی ہے. اگر وہ ملک مفاد میں مان جائیں گے, آپ مان جائیں گے 18ویں اگر ترمیم؟ ملک کے 18ویں ترمیم تو آئین کا حصہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے. میرا خیال ہے اس کو آپ 26ویں ترمیم شاید کہیں گے. ٹھیک ہے. ترمیم کرنی ہے, ترمیمی بل لے آئیں, اس پہ بات ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ترمیمی بل سے پہلے ہم اپوزیشن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کس بات پہ؟ وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کہ یہ ہم میر صاحب بڑی سیدھی بات ہے. اگر کوئی ملک میں صدارتی نظام واپس لانا چاہتا ہے جو 18ویں ترمیم نے ختم کیا تھا, تو میں تو کم از کم سیاست چھوڑ دوں گا, اس کے حق میں نہیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ کے خیال میں جو لوگ 18ویں ترمیم پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اس ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں. دیکھیں نا, اس ترمیم کے 3 حصے تھے. ایک صدارتی پاورز لے کر پارلیمانی نظام بحال کر دیا گیا تھا. اگر کوئی وہ کرنا چاہتا ہے تو مکمل مخالفت ہے اس آدمی کی. دوسری تھی صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے, صوبوں کے اختیارات واپس لینا, ہم مکمل مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے. تیسری بات تھی ضیاء الحق کا نام 18 دفعہ اس کے اندر تھا یا 8 دفعہ تھا, مجھے بھول گیا ہے, وہ نام نکالا گیا تھا. وہ میں نے اعجاز الحق صاحب سے بات کی ہے, وہ تیار ہے. وہ کہتے ہیں اگر نام واپس ڈالتے ہیں تو میں تیار ہوں. اچھا, ضیاء الحق کا نام آپ نے واپس ڈالنا ہے ڈال لیں, باقی 18ویں ترمیم میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. اصل بات صدارتی نظام والی ہے, صدارتی نظام اور صوبوں کے اختیارات. اصل بات صوبوں کے اختیارات کی ہے. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر آپ نے صدارتی نظام کو واپس لانا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. صدارتی نظام واپس لانا ہے یا صوبوں سے اختیارات واپس لینا, تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے؟ بالکل سیاست چھوڑ دیں گے. کیوں اتنی سخت سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے کیونکہ آپ کا ملک اس کے بغیر نہیں چلے گا. آپ کا ملک تباہی کے دھانے پر آج بھی کھڑا ہے, اور یہ 2 تبدیلیاں اس کو تباہ کر دیں گی. 1962 میں جنرل ایوب خان نے بھی ایک صدارتی آئین نافذ کیا تھا. جی. تو 1962 سے لے کے اور 1969 تک 69 تک وہ صدر رہے, صدارتی نظام چلتا رہا. جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پاکستان 71 میں ٹوٹا. جی. اسی 19 فیصلوں کے نتیجے میں اب آپ کا ایک پارلیمانی نظام بن چکا ہے, پاکستان کے عوام نے قبول کر لیا ہے, اس میں ترمیم مت کریں. جو مجھے سمجھ آئی ہے شاہ محمود صاحب کی باتوں سے, دیگر وزیروں کی, وہ NFC ایوارڈ سے خوش نہیں ہے. NFC ایوارڈ کی 18ویں ترمیم میں ایک فلور مقرر کیا گیا تھا کہ اس سے کم صوبوں کو نہیں ملے گا. زیادہ مل سکتا ہے, ابھی 10واں کمیشن میں خلا بیٹھا ہے, وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے, کم نہیں دے سکتا. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں صوبوں سے زیادہ پیسے لے کر وفاق کو دینے ہیں. اگر یہ آپ کو چاہتے ہیں تو لے آئیں, ترمیمی بل لے آئیں. یہ بات وہ شخص کرتا ہے جس کو بات کی سمجھ نہیں ہے. اگر آپ صوبوں کو پیسے نہیں دیں گے, صوبے قرضہ لیں گے, وفاق کی جگہ صوبہ قرضہ لے لے گا. جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کو یہ مسئلہ درپیش تھا؟ جی بالکل یہ بات وہاں بھی ہوئی تھی جی, کہ صوبوں کو زیادہ مل رہا ہے, وفاق کے بعد بچتا نہیں ہے. اب وہ معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑ گیا ہے. لیکن میں اس وقت بھی جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ اگر آپ صوبوں سے پیسے لے لیں گے تو صوبے کیا کریں گے؟ وہ 2 چیزیں کریں گے. یا وہ قرضہ لیں گے, تو پھر قرضہ تو پاکستان نے لے ہی لیا نا, صوبہ لے یا وفاق لے, قرضہ لے کر گزارا کریں گے. صوبے 2 کام بڑے کرتے ہیں, تعلیم کرتے ہیں اور صحت کرتے ہیں, وہ دونوں کو کاٹ دیں گے.
تو آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ تو شاید بہتر ہو جائے، لیکن اس ملک کی تعلیم تباہ ہو جائے گی اور اس ملک کی صحت تباہ ہو جائے گی. یہ سودا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اگر کوئی پاکستان کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام بنانے کی کوشش کرے گا تو قبول نہیں ہے آپ کو؟ جی، وہ ترمیم 18ویں ہو چکی ہے. 26ویں ترمیم اگر یہ ہوتی ہے کہ صدارتی نظام بنانا ہے، قابل قبول نہیں ہے. صوبوں سے اختیارات دینے قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ترمیم لے آئیں. این ایف سی والا معاملہ جو ہے اس پہ قابل قبول جی آ کے بات کر لیں نا. ٹھیک ہے، یہ ڈیبیٹ ہوگی، پاکستان کے سامنے ڈیبیٹ ہوگی. میری رائے یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صوبوں کو صفر کر دیں، سارے پیسے وفاق رکھ لے، پاکستان کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ منفی اثرات ہوں گے. اچھا، اب آخر میں ایک اور چیز میں چاہتا ہوں، اس کی آپ کا اوپینین آنا بڑا ضروری ہے. آپ کے ایک اور ساتھی ہیں جویل لطیف صاحب، انہوں نے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی، اس سے کنٹروورسی نے جنم لیا. اس پہ آپ کی رائے چاہتے ہیں، سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. پولیس وین سے جو ملزم چھڑوائے تھے وہ میں نے چھڑوائے تھے یا عمران خان صاحب نے چھڑوائے تھے؟ مجھے یہ کو بتائے کہ پی ٹی وی پر حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی. تو وزیر داخلہ کون تھا؟ نثار علی خان. تو کیوں نہیں اس نے پکڑا؟ میں یہی تو عرض کروں گا. ہاں جی، پھر عرض کرنے دیں نا مجھے. ہاں جی کریں جی. میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی پر حملہ، آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ ریڈ زون میں داخل ہونے دینا، فون کال ریسیو کرنا، کس کس کی فون کالیں آ رہی تھی اور کہاں تک ان کو لے کر آیا جا رہا، کون سہولت کار بنا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں. اور آج وہ وزیر داخلہ کہاں ہیں؟ اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پاکستان تحریک انصاف کا سہولت کار تھا؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں، بالکل کہتا ہوں. اچھا، میں بالکل کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی ہے، یہ بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ایک سپیکولیشن ہو سکتی ہے. اس کا کبھی وزیر اعظم نے ذکر نہیں کیا، نہ کسی اور نے ذکر کیا ہے. میں اس وقت خود وزیر تھا، اس وقت کبھی ایسی بات کسی فورم پر میں نے نہیں سنی ہے. اچھا، تو جاوید لطیف صاحب کو احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ایسی کوئی بات ہمارے نالج میں نہیں ہے. لیکن جو دھرنے کے اندر ہوا وہ میں نے جو اس کا خود دیکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بیان کیا ہے کہ میں نے خود دیکھا اپنی منسٹری کے باہر کہ چند افراد آئے سولین کپڑوں میں، انہوں نے پولیس کو ہٹا کر وہاں پر مظاہرین کو تعینات کر دیا. جو گیٹ پاکستان سیکریٹریٹ کے اندر جاتا ہے وہاں سے پولیس ہٹا کر مظاہرین کی گارڈ نافذ کر دی گئی، اور وہ ہر باہر جاتی گاڑی کی تلاشی لیتے تھے. میں نے اور میرے سیکرٹری نے ہم رات گئے تک بیٹھے رہے، شاید 9 ساڑھے 9. جب اندھیرا پڑ گیا تو پیچھے سے ہو کر، پارکنگ لاٹ سے ہو کر، جنگل میں سے ہو کر، دیوار ٹاپ کر آدھا میل پیدل چل کے ہم نے ٹیلی فون کر کے گاڑی منگائی اور گھر گئے. یہ کیفیت تھی. یہ میں کہہ سکتا ہوں. باقی جاوید لطیف صاحب ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ان کو احتیاط. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو چودھری نثار علی خان صاحب تھے وہ عمران خان صاحب کے جو جلوس آ رہا تھا اس کو بڑے سخت طریقے سے نمٹنا چاہ رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے نرمی کا فیصلہ کیا تھا. دیکھیں یہ بات بھی میں نے کبھی نہیں سنی. یہ بات بھی اخباروں میں آئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب کابینہ فیصلے کرتی ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ سب کا ہوتا ہے. میری نرمی چاہوں یا سختی چاہوں وہ فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ جو آخر میں کابینہ فیصلہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد حقان عبادی صاحب. اور شاہد حقان عبادی صاحب نے شباب کا ذکر کیا ان کی تقریر کا قومی اسمبلی میں.